صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا چیف الیکشن کمشنر کو خط، انتخابات کی فوری تاریخ کے اعلان کا مطالبہ۔ خط میں الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ایک ساتھ 5 معاونین خصوصی کا مزید اضافہ کر دیا۔ خصوصی تعینات ممبران میں راؤ اجمل، شائستہ پرویز، کیسر احمد شیخ، محمد حامد حمید اور ملک سہیل خان شامل۔ نئے معاونین خصوصی کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی تعداد بڑھ کر 38 ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے 43 ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا معطل کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ 43 حلقوں میں ضمنی الیکشن بھی تاحکم ثانی روک دیا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر کی جانب سے ٹویٹر پیغام جاری۔ لکھا، عدالت نے اسپیکر کے سیاسی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ معطل کر دیا۔ 43 تحریک انصاف کے ایم این اے کی رکنیت بحال۔ راجہ ریاض صاحب لیڈر آف اپوزیشن کا کمرہ خالی کرنے کی تیاری کریں۔ جو بھی الیکشن ہوئے گا، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو، چاہے وہ صوبائی الیکشن ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہو، پاکستان تحریک انصاف ان تمام الیکشنز کے اندر حصہ بھی لے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ یہ جو قائم مقام حکومت قائم ہوئی ہے نا، متنازع قائم مقام حکومت پنجاب میں، اس کے 66 دن رہ گئے ہیں۔ 66 دن کے بعد ایک دن بھی اور یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ایک دن اور بھی کام کریں گے تو جس طرح بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا اور جس طرح تمام آئینی اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں اور جس طرح آئین میں درج ہے، پھر آرٹیکل 6 کا نفاذ ہو۔ استعفے اس لیے دیے کہ معاشی اور سیاسی بحران ختم کیا جائے۔ جو بھی الیکشن ہو، پاکستان تحریک انصاف حصہ بھی لے گی اور بھاری اکثریت سے جیتے گی بھی۔ حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو، بولے پنجاب میں متنازع قائم کے مقام حکومت کے پاس صرف 66 دن باقی ہیں۔ 66 روز کے بعد یہ مزید ایک روز بھی کام کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ اگر مزید ایک دن بھی کام کرتے ہوں تو پھر آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق ان پر آرٹیکل 6 کا نفاذ ہوتا ہے۔ فروری کا اجتماع کرنے جا رہے ہیں۔ اس اجتماع کو دھرنے میں تبدیل کریں گے۔ سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن ہماری بات نہیں سن رہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا 53 یونین کونسلز شامل ہوں گی تو ہم ہار کو بھی جیت میں بدل دیں گے۔ ہمارا موقف ہے کہ کراچی میں 53 یونین کونسلز کم ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ انشاءاللہ 10 تاریخ کو صبح 11 بجے اسکروٹنی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے کے متعلق ہماری پارٹی کے آئندہ لاحِ عمل سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ علی زیدی کی میڈیا ٹاک۔ ضمنی انتخابات، امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا آخری روز۔ این اے 60 سے مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کے صاحبزادے حماس حنیف عباسی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے پہنچ گئے۔ حماس حنیف عباسی کے ہمراہ مسلم لیگ نون کے کارکنان کی بڑی تعداد بھی آر او آفس پہنچی۔ این اے 60 سے پاکستان تحریک انصاف کے شیخ راشد شفیق کاغذات نامزدگی جمع کروانے پہنچ گئے۔ فیاض الحسن چوہان، عارف عباسی سمیت دیگر پارٹی عہدیداران ہمراہ۔ حکومت کے خلاف تحریک انصاف کے کارکنان کی شدید نعرے بازی۔
صدر مملکت اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا روڈ سیفٹی کانفرنس سے خطاب۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا، سڑک پر گاڑی لانے سے پہلے روڈ سیفٹی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور گاڑیوں میں اضافے کے باعث قدرتی ماحول متاثر ہو رہا ہے۔ صادق سنجرانی بولے، کانفرنس کا مقصد روڈ سیفٹی قوانین اور ان کے اطلاق کو بہتر بنانا ہے۔ آئی پی سی کے لیے پلیٹ فارم اور پارلیمنٹرینز امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ ترکیہ اور شام میں قیامت خیز زلزلے کی تباہ کاریاں، اموات کی تعداد 8,000 کے قریب جا پہنچی۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے سے 32,000 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں 5,775 عمارتیں تباہ ہو چکی۔ زلزلے میں مرنے والوں میں 57 فلسطینی بھی شامل۔ عالمی ادارہ صحت نے دونوں ملکوں میں 40,000 اموات اور 2,30,00,000 سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا، جن میں 14 لاکھ بچے بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایرا سے 2005 میں آنے والے زلزلے میں متاثرین کے لیے جمع ہونے والے فنڈز کی تفصیل طلب کر لی۔ عدالت نے ایرا سے خرچ کی گئی رقم کے آڈٹ سے متعلق آڈیٹر جنرل کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا شام اور ترکی کے زلزلہ متاثرین کے لیے $100 ملین امدادی فنڈ کا اعلان۔ عرب میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے متاثرین کے لیے $50 ملین کے امدادی فنڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ترکیہ میں زلزلے سے ہولناک تباہی، ہزاروں ننھی کلیاں بھی ملبے تلے گم ہو گئیں۔ چٹان جیسے حوصلے والی بہن نے اپنے معصوم بھائی کو بھی مصیبت میں ثابت قدم رکھا۔ ملبے تلے ننھے بہن بھائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ کراچی سے داعش کا اہم کمانڈر گرفتار، ملزم عبدالمالک ولد ابراہیم نے لاکھوں روپے کی کرنسی حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان منتقل کرنے کا الزام تسلیم کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے موبائل فون پر اہم معلومات ملی ہیں، جس کا فرانسک معائنہ کرایا جا رہا ہے۔ ڈکیتی مزاحمت میں زخمی ہونے والے پاکستانی نژاد پولیس افسر جاں بحق، ملزم گرفتار۔ نیو یارک پولیس کی ٹویٹ میں نوجوان افسر کی موت پر دلی تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ ٹویٹ میں کہا گیا کہ پولیس افسر عدید فیاض ایک والد، ایک شوہر، ایک بیٹے اور ہمارے عظیم شہر کے محافظ تھے۔ IMF اور وزارت خزانہ کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات، پاکستان ترقی بجٹ میں کمی کی شرح مان لی۔ بجٹ میں 300 ارب کی کٹوتی، ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے مانیٹرنگ کا نظام بھی واضح کیا جائے گا، پلاننگ کمیشن کا اعلامیہ۔ ڈالرز کی افغانستان سمگلنگ پاکستان کے کم ہوتے زر مبادلہ ذخائر کی بڑی وجہ۔ پاکستان میں سمگل ہونے والے ڈالرز طالبان کے لیے لائف بن گئے۔ سمگلرز اور تاجر یومیہ $50 لاکھ افغانستان پہنچا رہے ہیں۔ بلوم مبرنگ کی رپورٹ میں انکشافات۔ اور ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی، جمعرات کی رات اور جمعہ کو بادل برسیں گے، پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی، برفباری سے سڑکیں اور گاڑیوں کی آمد و رفت میں خلل کا خدشہ ہے، حکام کی وارننگ۔